وقفے کے بعد مہتاب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے سر. آپ نے پاور پالیسی پہ بڑی ڈیٹیلڈ گفتگو کی، لیکن اوور آل سی پیک پہ آپ نہیں سمجھتے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی وجہ سے اس کو ہمیں سلو ڈاؤن کرنا پڑا ہے؟ میرے خیال سے کوئی سی پیک کا اور آئی ایم ایف پروگرام کا کوئی ڈائریکٹلی کوئی تعلق ہے نہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے، میری رائے میں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. میں جو آج تک میری اطلاعات ہیں، چائنیز جو ہیں ان کا ویو یہ ہے کہ پاکستان کے جو حکام ہیں وہ وائبل پروجیکٹس پریزنٹ کرنے میں اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں جو ہے وہ انکمپیٹنٹ ہے. اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ رپورٹ کر رہا ہوں ان لوگوں سے ڈسکشن سے جو براہ راست چائنیز گورنمنٹ میں یا ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. اور یہ فیڈ بیک وہاں سے آ ٹھیک ہے. تو اس میں ہماری انکمپیٹنس کو زیادہ ہے دخل، برائے اس کی کوئی پریشر کر دیا ہو. ہمارے یہاں بڑا عام بات ہے کہ کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں ہم یا تو امریکہ پہ ڈال دیتے ہیں، آئی ایم ایف پہ ڈال دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. بھائی آپ کا جو مثال کے طور پہ جو سکھر ملتان جو ہے موٹر وے بنی، وہ تو کئی سال پہلے بنی تھی نا جی. وہ ایک چائنیز کمپنی نے بنائی تھی. اب آپ یہ بتائیے کہ ہمارے ملک میں جب اتنی صلاحیت یہ نہیں ہے کہ ہماری کوئی لوکل کمپنی اتنی بڑی موٹر وے بنا سکے، اور جو پوجی پروجیکٹ کاسٹ تھی اس کا 90% جو ہے فنڈنگ جو ہے چائنیز نے کیا. جی سر. چلے فنڈنگ تو آپ کہہ لیں ہمارے پاس ریسورسز کمی ہے، آپ کے پاس بنانے والی کمپنیز بھی نہیں کہ آپ کو ایک چائنیز کمپنی کو ٹیکا دینا پڑا. تو یہ سوچنے والی بات ہے. یقیناً موٹر وے بن گئی تو اس سے فائدے بھی ہوں گے، لیکن بنائی کس نے؟ یہ اس طرح کا جو گروتھ ماڈل ہے، یہ امپورٹڈ گروتھ ماڈل جو ہے، چاہے سی پیک ہے، چاہے وہ امریکہ سے آئے یا کہیں سے بھی آئے، وہ نہیں کر سکتا. ہمارا جو سارا فوکس ہے وہ اس بات پہ ہے کہ ہم کہیں سے شارٹ ٹرم ایک شارٹ کٹ مار لیں ہم اور ایک دم ترقی ہو جائے گی اور ملک کا قسمت بدل جائے گی. ایسے نہیں ہوتا. ڈیفینیٹلی سر، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. سر یہ دیکھیں نا، عمران خان صاحب جب آئے تھے تو وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ میں اس ملک کا قرضہ کم کروں گا. کم کرنے کے بجائے اگر آپ 3 سالوں کی کارکردگی دیکھیں تو پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ پبلک ڈیٹ اور لائبلٹیز میں جو انکریز ہے، جو اضافہ ہے، نیٹ ایڈیشن ہے، وہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے دوران ہوا ہے. اس کی بنیادی وجہ بالکل کلیئر نظر آتی ہے سر. ایف بی آر کے ریونیوز فلیٹ ہیں، ایکسپینڈیچرز تو 20-25-30% بڑھے ہیں، اور بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ایوریج 8% رہا ہے. یہ 3-4 چیزیں آپ کو کلیئر کٹ دکھاتی ہیں کہ آپ کو قرضہ ہی لینا پڑے گا جب آپ کے اتنا زیادہ خسارہ ہوگا. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سر؟ ایکسپینڈیچرز کی بات کی. ہمارے ایکسپینڈیچرز کے 2 بڑے آئٹمس ہیں. ایک تو ڈیٹ سروسنگ ہے. پہلی بات آپ قرضہ لیتے ہیں، اس کو اتارنے کے لیے پھر آپ کو ایلوکیٹ کرنا پڑتا ہے. دوسرا جو بڑا آئٹم ہے وہ ہے ڈیفینس ایکسپینڈیچر. اب اس زمانے میں اگر آپ ٹیررزم کے خلاف وار لڑ بھی رہے ہیں تو ٹریڈیشنل وار تو ٹیررزم کے خلاف نہیں ہے. اس میں زیادہ کوورٹ آپریشنز ہوتے ہیں، انٹیلیجنس آپریشنز ہوتے ہیں. لیکن یہ بتایا جائے کہ جو دوسرے جو اخراجات ہیں، جو ٹریڈیشنل، جسے میں کہتا ہوں آپ کی فار ایگزامپل انفینٹری ڈویژنز جو ہیں، ٹھیک ہے نا، جو میدانی وار کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو پاکستان کو کوئی میدانی وار قدر اس وقت جو ہے وہ نہیں ہے زیادہ. آج کل تو ایئر فورس کے ذریعے جناب ایریل جو ہے وار بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. زیادہ ٹرینڈ جو ہے ٹیکنالوجی کا جو ہے بہت بڑا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے. ہمارے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں، ہم اور بھی ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز میں انویسٹ کرتے رہے ہیں. تو اس کا ایک کیئرفلی ریویو ہونا چاہیے کہ جو نان کامبیٹ ایکسپینڈیچر جو ہیں فوج کے، اور جن کا جو آج کل جو جدید زمانے کی جو ضروریات ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، اس کے لحاظ سے ہمیں ریسٹرکچر کریں اپنی ڈیفense فورسز کو. اس پہ کوئی ڈسکشن ہوتا ہی نہیں. اگر کوئی بات کرنا چاہے گا تو یہ ہو جاتا ہے کہ بھئی
یہ ملک کے مفادات ہیں, یہ سیکرٹ ہے. تو اس طرح کی جو ہے وہ باتوں سے جو ہے وہ بات آگے نہیں بڑھ سکتی. آپ کو ڈیفینس ایکسپینڈیچر کو نہ صرف ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے بلکہ اس کی ریسٹرکچرنگ ہونی چاہیے, ڈسکشن تو تاکہ کم از آپ کم کہہ شروع کریں سکیں کہ نا, تاکہ اس کے اندر جو اگر آپ بہتری لائی جا سکتی ہے ٹیکنالوجی وہ پہ لائی زیادہ جا سکے. انویسٹ کریں, ایئر فورس زیادہ کریں, تو میں کہوں گا کہ ہاں بات سمجھ میں آتی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن ایسا نہیں ہے, آج کل ایسا نہیں ہے کہ آپ پانی پت کی تیسری جنگ کی طرح آپ کو 10 لاکھ لوگ جو ہے میدان میں اتار دیں. یہ تو آپ کو پتا ہے, اس میں کوئی ایسا نہیں کہ آپ کو کوئی بہت زیادہ کوئی پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے کہ آپ کہیں گے نہیں ایسی چیز ہے جو صرف ہمارے جو دفاعی جو تجزیہ کار ہیں جو دن رات ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں, اور ان میں سے اکثر مجھے افسوس ہوتا ہے ان کو دیکھ کے سن کے کہ وہ کتنے ناواقف ہیں. یہ سمجھنے سے ضرورت ہے اس کی کہ اگر آپ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر مستقل کرتے رہیں گے اور ان کو فائنانس کرنے کے لیے آپ قرضے لیتے رہیں گے تو ملک کا تو وہی حال ہے ہونا ہے جو ہوگا. آپ دیکھیے نا, آپ نے بات کی عمران خان صاحب کی 2018 میں جب یہ آئے کوئی $94 بلین ایکسٹرنل ڈیٹ تھا. اب یہ تقریباً کوئی $20 ارب سے بڑھ گیا ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. 122 ہو گیا سر. جی 122 ہو گیا, تو اس سے بھی زیادہ سے بڑھ گیا. چلے وہ بیچ میں ایک تھوڑا سا کہہ لیں کچھ ٹرانزیشنل پیریڈ تھا, اس کو ایکسکلوڈ بھی کر لیں, بٹ ڈیفینیٹلی جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے اٹ ہیز گون بائی اوور $20 بلین ان جسٹ 3 years. اس کو ہم کیسے جسٹیفائی کریں؟ اور جب بڑا ہے, جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بقول کے خود کم ہوا ہے, تو آپ کو ایکسپینڈیچرز پہ اپنے کوئی کنٹرول ہے ہی نہیں. ریونیوز جو ہیں آپ کے بڑھ نہیں رہے. آپ کہتے ہیں لوگ ٹیکس نہیں دیتے, بھائی ٹیکس تو دیتے ہیں, پیٹرولیم لیوی ہے, موبائل فونز ہیں ان پہ ٹیکسز ہیں, ساری چیزوں پہ ٹیکسز ہیں, ڈائریکٹ نہ صحیح انڈائریکٹ تو ہیں, تو اس کا برڈن تو لوگ ہی اٹھاتے ہیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو ایلیٹ کلاس ہے, جو پاورفل کلاس ہے, ان کے آپ ٹیکس اٹھا کے دیکھ لیں وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں. وہ ٹیکس دینے کو تیار نہیں. جی ہاں. تو جب ہمارے جو پاورفل انٹرسٹ ہیں وہ ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے تو ڈیفیسٹ تو بڑھتا رہے گا. ان کے پاس ہر چیز کا جواب یہ کرپشن کرپشن کرپشن. بھائی کرپشن جو ہے وہ ایک ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیجیے کہ جو پورا بجٹ ہے اس میں ڈیٹ سروسنگ کتنی ہے, ڈیفینس کتنا ہے, جو باقی جو بچتا ہے وہ دوسرے اخراجات جو ہیں اس پہ جو ہے چلا جاتا ہے. تو اس کو کیوں نہیں دیکھتے جو 2 biggest آئٹمس ہیں کہ ڈیٹ سروسنگ میں اور ڈیفینس ایکسپینڈیچر میں جتنا خرچ ہو رہا ہے, کیا اس خرچ کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں. اس کی پہ ایک پبلک ڈبیٹ ہونی چاہیے جو انفارم ڈبیٹ ہو. لیکن جب ہماری یہاں حقائق شیئر ہی نہیں کی جائیں گے, ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی. اب میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ جو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنس ہیں سالانہ اس پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے, کیا بتا سکیں گے مجھے؟ سر یہ جو اینول ڈیولپمنٹ پلان ہے ان کا, جی جی اس کے فگرز کچھ عرصہ پہلے تو بتائے جاتے تھے. پچھلے 2-3 سالوں سے وہ جو ڈیفینس کا ڈیولپمنٹ پلان ہے اس کے فگرز شیئر نہیں کی جا رہے, بلکہ ایک ون لائنر جو ہے وہ ڈیفینس کا بجٹ بتا دیا جاتا ہے. وہ بھی پہلے بھی 4-5 لائنز تھی, اس سے زیادہ تو نہیں تھی. جی, لیکن ایک تو فگر بتایا جاتا تھا کہ اس میں ڈیولپمنٹ پلان کے اندر وہ کیا کتنے پیسے کم از کم خرچ کر رہے ہیں, وہ جی 200-300-400 ارب روپیہ ہوتا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے جو جو بیرونی رپورٹس ہیں تقریباً ہم ہر سال جو ہے $10-11 بلین ہم ایوریج خرچ کرتے رہے. تو اس لحاظ سے ہمارا جو ڈیفینس ایکسپینڈیچر ہے سب ملا ملو کے وہ تقریباً 4% آف دا GDP ہے. یہ ریشو جو ہے اٹ از ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ. اب یہ کہا جائے گا کہ صاحب جیسے خطرات کا سامنا ہمیں ہے کسی کو نہیں, تو بھائی اس خطرات کی ایک وجہ یہ بھی تو ہے کہ آپ جب ایسی پالیسیز کنفرنٹیشن کی اپناتے ہیں, یقیناً انڈیا جو ہے وہ مختلف معاملات میں کوورٹ طریقے سے ہم مان لیتے ہیں کہ وہ انٹرفیئرنس کرتا رہا ہے, لیکن آپ نے بھی تو وہ پالیسی اپنائی ہے کہ آپ بیل مجھے مار.
آپ کب سے جو ہے سکھوں کو انکریج کرنے کی کرتے رہے, آپ کب سے جو ہے کشمیر میں انفلٹریشن کی کرتے رہے ہیں. تو اگر آپ یہ کریں گے تو یقیناً پھر دوسرے ممالک بھی جو ہے وہ اپنے اقدامات کریں گے, لیکن یہ کہ اور اس سے آپ کی کوئی سیکورٹی جو ہے وہ بڑی نہیں ہے. پہلے یہ تھا کہ جی ایک یہ تھا کہ ہمارے ملک کو جو خطرہ ہے تو ہم نیوکلیر پاور بن جائیں گے, وہ اس سے خطرہ کم ہو جائے گا. اب وہ خطرہ جو ہے وہ لگتا ہے کہ وہ کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا. اب ہمیں یہ فکر ہے وہ یہ کہ ہم اپنے نیوکلیر ویپنز کو کیسے بچائیں. تو آپ کا جو پورا نیشنل مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اتنا پرورٹڈ ہے کہ آپ یہ سوچنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے کہ پرابلم اوور آل ہماری پالیسیز میں ہے اور کس طرح سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں. ہمارا ورلڈ بھی یہ ہے کہ جی دنیا میں امریکہ اور چائنا میں جو ہے کوئی بہت سخت جو ہے وہ جنگ ہو رہی ہے. ایسی بات نہیں ہے, یقیناً ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں جن کو پرسو کرتے ہیں, لیکن ان کا جو سب سے بڑا جو انٹرسٹ ہے وہ ان کی آپس کی ٹریڈ ریلیشنز میں ہے اور ٹیکنالوجی میں. اور دوسرے نمبر پہ ان کے جو ایشیا پیسیفک ہے, اس لیے کہ جو بہت گروتھ جو اکانومیز جو ہیں اور ایشیا پیسیفک جو ہے جس میں تائیوان, کوریا, سنگاپور, ملیشیا, جاپان, یہ پورا علاقہ شامل آ جاتا ہے. اصل میں چونکہ وہ پوری دنیا کی جو اکانومی ہے اس کا ایک بڑا پارٹ ہے اور گرو کر رہا ہے, تو ان کا مین ایریا آف انٹرسٹ جو ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کے علاوہ وہ ایشیا پیسیفک ہے, وہ افغانستان ہرگز نہیں. افغانستان کا ذکر آتا ہے صرف ٹیررزم کے حوالے سے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر ہماری کوئی ویلیو ہے بھی تو ایک نیوسنس ویلیو ہے کہ دنیا جو ہے وہ ٹیررزم کے حوالے سے ہمیں ایک کاز آف کنسرن سمجھتی ہے. اور اس کی وجہ شاید ہے کہ اگر بیت اللہ مسعود ڈرون اٹیک پہ مارا جاتا ہے تو کہاں مارا جاتا ہے؟ پاکستان میں. کوئی اور جو ہے وہ مارا جاتا ہے تو وہ اسامہ بن لادن کہاں سے پکڑا جاتا ہے؟ اپنے بعد سے پاکستان. تو ہمارے ملک میں جو ہے یہ ٹیررسٹ جو ہیں یا پکڑے جاتے ہیں یا جن پہ ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں زیادہ تر پاکستان میں ہی کیوں ہوتے ہیں؟ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ امریکن کو جو سپورٹ کر رہا تھا, تو پھر اگر وہ سپورٹ کر رہا تھا تو پھر اس نے ڈرون اٹیکس کیوں مروا دیا. اور آپ کہتے ہیں کہ جو پشاور میں اٹیک تھا وہ تحریک طالبان پاکستان نے جو کرایا تھا, تو اس کا جو ایک بندہ پکڑا گیا تھا تو وہ بھاگ گیا, وہ کہتے ہیں ڈرکی میں. تو آپ کے پاس اتنے کنفیوزنگ قسم کے نیریٹیوز ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں کرتی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. سر یہ بتائیے اب سلوشن کیا ہے سر؟ کیا اس کا سلوشن یہی ہے کہ ہمارے یہاں رول آف لا, ہمارے یہاں جو نیشنل ڈسکورس ہے وہ اس کو ذرا زیادہ انفارمڈ ہونے کی ضرورت ہے, زیادہ آنےسٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, وہ ہے ہمارے یہاں کورٹیئر کلچر کہتا ہوں. اگر آپ مثال کے طور پہ کوئی بھی ہو, بڑا لیڈر ہو, چاہے وہ سیاسی ہو چاہے اس کا تعلق فوج سے ہو, اگر آپ جائیں اور وہ آپ کو بلائے کہ بھئی کچھ مشورہ کرنا ہے, تو اگر 1 گھنٹے کے لیے بلائے گا تو 45 منٹ تو میں خود ہی تقریر کرتا رہتا. تو اگر بھائی آپ نے مشورہ لینے کے لیے بلایا ہے تو جس کو بلایا اس کی بات سنو. لیکن ہمارے یہاں جو پاورفل بڑے لوگ ہیں ان کو اپنی بات کہنے کا بہت شوق. اب میں نہیں ٹارگیٹ کرنا چاہتا عمران خان صاحب کو, اس لیے کہ میں اور لوگوں کے متعلق یہی کہہ سکتا ہوں, لیکن مثال کے طور چونکہ وزیر اعظم ہیں, رسپانسبل پوزیشن پہ ہیں, وہ آپ ان کی باتیں سن لیجئے. وہ ازبکستان جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے ازبکستان کی تاریخ اور ازبکستان والوں سے زیادہ علم. وہ کہتے ہیں کہ ویسٹ سے زیادہ مجھے کوئی نہیں آتا, حالانکہ ویسٹ میں ان کا پریکٹیکل ایکسپیرینس 0 ہے. آئی ڈونٹ تھنک اگر وہ 20 سال پہلے کسی جاب کے لیے اپلائی کرتے, کسی بھی پوزیشن کے لیے, تو ان کو جاب مل پاتی, اس لیے کہ ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ کرکٹ اور انٹرٹینمنٹ کے علاوہ کچھ نہیں. تو اگر آپ کو اپنے متعلق اتنی غلط فہمی تو آپ سے کوئی ریزنیبل لاجیکل ڈسکشن کرنا تو بہت مشکل ہوگا.
ایک آپ ویسٹ میں زیرو ایکسپیرئنس ہوتے ہوئے اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یو نو ویسٹ بیٹر دین اینی ون، تو اٹس اے ridiculous claim to make. یہ ایسے لوگ جو، میں اپنا کوئی بوسٹ نہیں کرنا چاہتا، بٹ نیچرلی آئی ورک فار ون آف دا ٹاپ وال اسٹریٹ بینکس ان سینئر پوزیشن. میں کہہ سکتا ہوں خان صاحب آپ کو ویسٹ کا ایکسپیرینس زیرو ہے. آپ سے زیادہ تو میں نے دنیا بھر میں کام کیا اور دیکھا ہے، ٹریول کیا، بزنس کیا ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بہت ہی مزے کا خیز بات ہے، لیکن کیا کیا جائے، ہمارے یہاں پاورفل لوگ صرف وہی نہیں، اکثر پاورفل لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو یہ تک جب تک وہ اپنا ایٹیٹیوڈ نہیں چینج کریں گے، تھوڑا ہمبل بنے، تھوڑا یہ سمجھیں، ہیوملٹی لائیں اپنے اندر کہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے. اگر وہ یہی ان کی بیسیکلی یہی ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، تو کوئی پھر ہم کنسٹرکٹیو ڈائلاگ، پالیسی چینج تو بہت بڑی بات ہے، کوئی کنسٹرکٹیو ڈائلاگ بھی نہیں ہو سکتا. صحیح ہے سر جی تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے ٹائم دیا اینڈ آئی ریئلی انجوائڈ. دیکھیے بڑی کینڈیڈ، بڑی اوپن اور بڑی زبردست ڈسکشن ہوئی. اور لیکن ایک آخری، میں چونکہ یہ سوال بڑا امپورٹنٹ سمجھتا ہوں سر، کوئی سلور لائن بھی ہے؟ کیونکہ آپ نے ویسٹ کو بھی دیکھا ہے، وہاں کام بھی کیا ہے، کی پوزیشنز بھی کیا ہے، پاکستانی سوسائٹی کو بھی آپ جانتے ہیں. مطلب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، مجھے جو سلور لائن نظر آتی ہے وہ ٹیکنالوجی ہے سر. کیا ہے؟ ٹیکنالوجی جو ہے جی ہمارے یہاں آ رہی ہے، اور شاید ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اپنی سوسائٹی کو کوئی بہتری کی طرف لے کے جا سکیں. یا آپ کی نظر میں کوئی سلور لائن؟ نہیں، یقیناً ٹیکنالوجی ہے، لیکن سب سے بڑھ کے اگر آپ سلور لائن کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیے پاکستان کی جو میڈین جو ایج ہے وہ تقریباً 23 سال ہے. تو ہماری بڑی ینگ پاپولیشن ہے، اور ینگ پاپولیشن جو ہے ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کر رہی ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس کا جو استعمال ہے وہ سوشل میڈیا کی حد تک زیادہ معلوم ہوتا ہے. اس کو اگر نالج اسپریڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ اچھا ہوگا. تو مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ اگر اس میں سے جو نوجوان نسل ہے، اس میں سے کچھ لوگ آگے نکل کے آئیں اور کام کریں، تو کچھ جو ہے وہ مجھے سلور لائن نظر آتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ہم اس نسل میں سے، نوجوان نسل میں سے، پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ سیاست میں آگے آ رہے ہیں. کم ہیں، ان کو اتنی کوریج نہیں ملتی مین اسٹریم میڈیا پہ جتنی بڑے اسٹیبلش لوگوں کو ملتی ہے. لیکن اگر یہ لوگ آئیں، اس لیے کہ کسی میجر پولیٹیکل چینج کے بغیر جو ہے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. بالکل ٹھیک. اور اس کے لیے یہی ضروری ہے کہ نوجوان نسل کے جو پڑھے لکھے باشعور لوگ ہیں وہ آگے آئیں اور اس تبدیلی کے لیے، اس چینج کے لیے کام کریں. اور وہ کام جو ہے وہ بڑا محنت والا کام ہے. وہ یہ جو ہمارا سیلیبریٹی کلچر ہے نا، کہ ہم نے کسی دیکھ لیا کہ وہ فلانا جو ہے وہ بڑا ریٹائرڈ جنرل ہے، یا وہ فلانا جو ہے وہ کسی بڑی فیملی سے ہے، یا کوئی بہت بڑا جو ہے سپر اسٹار ہے کسی مووی سے یا کسی سپورٹ سے. یہ سیلیبریٹی کلچر سے نہیں آئے گا. دیکھیں نا، انڈیا کی آپ مثال لے لیجئے، جو سب سے بڑا جو ٹرانسفارمیشن آیا انڈیا میں وہ منموہن سنگھ جی صاحب کے زمانے میں آیا. اور منموہن سنگھ بھی، ان کی وزیر خزانہ بھی انتہائی قابل اور بڑے ریسپیکٹڈ اکانومسٹ تھے. وہ کوئی راک سٹار نہیں تھے، وہ کوئی کرکٹ ٹیم کے چیمپئن نہیں تھے، نہ ہی وہ کسی ان کا تعلق کسی گاندھی فیملی سے تھا یا نہرو فیملی سے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ان سر، کی بنیادی اسٹرکچرل چینجز انہوں نے نہیں کی. بالکل. تو اگر ہماری نسل، نوجوان نسل خاص طور پہ جو محنت کش طبقوں سے ہے اور جو مڈل کلاس سے ہے، وہ اس نسل کے لوگ آگے بڑھ کے کسی پولیٹیکل چینج کے لیے کام کریں، جس میں سسٹم کو چینج کیا جا سکے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی مجھے تو کم از کم، حالانکہ بڑی معموم سی ہے، لیکن وہی سلور لائننگ نظر آتی ہے۔ سر تھینک یو ویری مچ، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ ہم آئندہ بھی آپ سے ریکویسٹ کریں گے تو آپ ہمیں ٹائم دیں گے. تھینک یو ویری مچ سر، اور بڑی مہربانی. اور میرے دیکھنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس کو دیکھیں اور کمنٹ کریں، انڈیپینڈنٹلی کریں، لیکن رسپیکٹفلی میری گزارش ہے کہ کمنٹ کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ اور خدا حافظ.